الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے جماعت سے رہ جانے والی رکعت کیسے ادا کریں۔ ناظرین کرام، اگر آپ جماعت سے پیچھے رہ گئے تو اس کی دو سچویشن ہیں، دو حالتیں ہیں۔ پہلی، جس کو ہم کہتے ہیں مسبوق یعنی پیچھے رہ جانے والا، آتے ہیں ہم پہلی سچویشن کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جب آپ مسجد میں جماعت میں شریک ہونے کے لیے گئے تو آپ نے دیکھا کہ امام مسجد پہلے کچھ رکعت پڑھ چکا تھا اور آپ جا کے ایک رکعت میں شامل ہوئے، تو آپ کیونکہ آپ کے نماز میں شریک ہونے سے پہلے امام صاحب کچھ رکعت پڑھ چکے تھے تو آپ نماز سے پیچھے رہ گئے، اس لیے آپ کی جو سچویشن ہے وہ کہلائے گی مسبوق، یعنی آپ نماز میں پیچھے رہ گئے۔ تو اب سب سے پہلی جو اس میں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نماز میں شریک ہوئے تو کہاں پر نماز میں شریک ہوا جائے کہ وہ رکعت آپ کو مل جائے۔ تو ناظرین کرام، اگر امام مسجد رکوع میں تھا اور آپ جا کے رکوع میں شریک ہو گئے امام مسجد کے ساتھ تو آپ کو رکعت مل گئی۔ اب اس میں کچھ مسائل ہیں، توجہ سے سمجھ لیجئے۔ آپ امام مسجد کے ساتھ شریک ہوئے، امام صاحب رکوع میں تھے، آپ نے اللہ اکبر کہا اور آپ فوراً رکوع میں چلے گئے، تو اگر آپ نے قیام نہیں کیا، اگر آپ نے قیام نہیں کیا، کھڑے سیدھے کھڑے نہیں ہوئے، تو آپ رکعت حاصل نہیں کر پائے، کیونکہ کسی بھی رکعت میں سیدھے کھڑے ہونا قیام فرض ہے۔ فرائض اور واجبات کی ہر رکعت میں کھڑے ہونا، سیدھے کھڑے ہونا فرض ہے۔ اب کتنی مقدار میں کھڑے ہونا فرض ہے؟ تو کم از کم ایک آیت کی مقدار کھڑے ہونا فرض ہے۔ یہاں فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑے ہونا فرض اور واجبات میں یہ فرض ہے۔ اگر آپ گئے اور امام صاحب رکوع میں تھے تو جاتے ہی پہلے تکبیر کہنے کے بعد، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنے کے بعد کم از کم اتنی دیر کھڑے رہیے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہی جا سکے، پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں۔ اگر اب آپ رکوع میں گئے اور آپ نے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار امام کو رکوع میں ساتھ پا لیا تو آپ نے رکعت حاصل کر لی۔ لیکن اگر آپ گئے اور آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے بس ہاتھ باندھے ایسے اور پھر آپ رکوع میں چلے گئے اور آپ نے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار قیام نہیں کیا تو آپ رکعت حاصل نہیں کر پائے۔ تو اس لیے یہ احتیاط کرنی لازمی ہے۔ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ جب جا کے نماز میں شریک ہوتے ہیں اور دیکھا کہ امام صاحب رکوع میں، تو جاتے ہی فوراً تکبیر کہی، کانوں کو ہاتھ لگایا اور ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے تو آپ نے وہ رکعت حاصل نہیں کی۔ تو اس میں احتیاط کرنی لازمی ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ امام صاحب رکوع میں ہے تو آرام و سکون سے چلتے ہوئے مسجد کا تقدس کا خیال رکھتے ہوئے جائیے، آرام و سکون سے۔ اگر آپ رکعت ساتھ پا لیں تو فابیہا، بہت بہترین ہے، نہیں ساتھ پا سکیں تو بعد میں ادا کر لیجئے گا، لیکن مسجد کے تقدس کو پامال نہ کیجئے، آواز پیدا نہ کیجئے، بھاگیے دوڑیے مت، آرام و سکون سے چلتے ہوئے پہنچیے اور قیام فرض مقدار میں ادا کیجئے۔ اگر آپ جائیں اور دیکھیں کہ امام صاحب رکوع میں تھے تو آرام و سکون سے جا کے تکبیر تحریمہ کہہ کے آپ ہاتھ باندھیے، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار آرام سے کھڑے رہیے، کچھ نہ پڑھیے، آپ نے قیام ادا کر لیا، پھر اس کے بعد رکوع میں چلے جائیے۔ اور اگر آپ نے رکوع میں جا کے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شریک ہو گئے تو آپ نے وہ رکعت حاصل کر لی۔
اگر آپ نے اس طرح کرنے کے بعد امام صاحب کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار رکوع حاصل نہیں کیا، یعنی آپ کے رکوع میں جانے سے پہلے ہی امام صاحب کھڑے ہو گئے، یا آپ جا رہے تھے رکوع میں اور امام صاحب واپس تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے رکعت حاصل نہیں کی، اب آپ کی وہ جو رکعت ہے وہ آپ کی پڑھی ہوئی نماز میں شمار نہیں ہوگی، آپ اگلی رکعت سے اپنی رکعات کی تعداد گنیے۔ اب ہم آتے ہیں کہ مسبوق، آپ امام صاحب کے ساتھ شریک ہوئے تو امام صاحب ایک، دو یا تین رکعت نماز یا چاروں رکعت نماز ادا کر چکا تھا اور اب وہ تشہد یعنی التحیات میں، تو آپ کہلائیں گے مسبوق۔ تو مسبوق کے متعلق جو احکامات ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے۔ آپ جا کے نماز میں شریک ہوئے، اللہ اکبر، اور امام صاحب دوسری رکعت میں تھے، تو یہ امام صاحب کی بھی دوسری رکعت ہے اور آپ کی بھی دوسری رکعت ہی ہے، آپ نے پہلی رکعت نہیں پڑھی۔ امام صاحب تیسری رکعت میں تھے، تو آپ نے جب جا کے نماز میں شریک ہوئے تو یہ امام صاحب کی بھی تیسری رکعت ہے اور آپ کی بھی تیسری ہے، اور آپ نے پہلی اور دوسری رکعت نہیں پڑھی۔ امام صاحب چوتھی رکعت میں تھے، آپ نے جا کے امام صاحب کے ساتھ شریک ہوئے تو امام صاحب چوتھی رکعت میں ہیں، امام صاحب کی چوتھی ہے تو آپ کی بھی چوتھی ہی رکعت ہے، آپ نے پہلی، دوسری اور تیسری رکعت ادا نہیں کی۔ امام صاحب دوسری رکعت کی التحیات میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ جا کے شریک ہوئے التحیات میں، تو اب آپ نے تشہد پا لیا، پوری تشہد پڑھیے پھر کھڑے ہوئیے گا، تو اب آپ پہلی اور دوسری رکعت ادا نہیں کر پائے۔ یا امام صاحب چوتھی رکعت پڑھنے کے بعد تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ جا کے شریک ہوئے، آپ تشہد پڑھنے کے بعد کھڑے ہوئیے، اب آپ کی پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی چاروں رکعت رہتی ہیں، اب ان کو ادا کیسے کریں گے؟ دیکھیے، اگر آپ امام صاحب کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہوئے تو آپ نے دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت حاصل کر لی، آپ کی پہلی رکعت رہتی ہے، تو جب امام صاحب سلام پھیر دیں تو آپ کھڑے ہو جائیے اور اپنی پہلی رکعت ادا کیجیے، کس طرح؟ جس طرح پہلی رکعت ادا کی جاتی ہے، یعنی کھڑے ہوئیے، سبحان اللہ سے شروع کیجیے، پھر الحمد شریف پڑھیے، پھر ساتھ میں سورت ملائیے، رکوع کیجیے، آپ جلد رکوع کرنے کے بعد آپ نیکسٹ پہ جو پوری رکعت ہے اس کو ادا کیجیے اور اپنی تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیجیے۔ اگر آپ جب امام صاحب کے ساتھ شامل ہوئے تو امام صاحب تشہد میں تھے، دوسری رکعت کے تشہد میں تھے، التحیات پڑھ رہے تھے، تو آپ بیٹھیے، التحیات پوری پڑھیے۔ اگر آپ امام صاحب کے ساتھ پہلی جو تشہد ہے، جو قاعدہ اولا ہے، اس میں شامل ہو گئے تو آپ نے التحیات شروع کر لی، یا آپ جا کے بیٹھ گئے، امام صاحب جب کھڑے ہو گئے تو اب آپ کی جو رکعات ہیں وہ ادا نہیں ہوئی، ابھی آپ پوری تشہد پڑھیے، اس کے بعد آپ کھڑے ہوئیے، تو اگر امام صاحب سے بیشتر کھڑے ہو گئے ہیں، پہلے کھڑے ہو گئے ہیں، تو آپ کے لیے تشہد پڑھنا واجب ہے، پوری تشہد پڑھیے، پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہوئیے، امام صاحب کے ساتھ تیسری رکعت پوری کیجیے، چوتھی رکعت پوری کیجیے، پھر قاعدہ اوپرا یعنی آخری مرتبہ جو تحیات پڑھی جاتی ہے اس میں شریک ہوئیے، اور پھر جب امام صاحب سلام پھیرتے تو کھڑے ہو کے اپنی پہلی اور دوسری رکعت جیسے پہلی رکعت پڑھی جاتی ہے اور جیسے دوسری رکعت پڑھی جاتی ہے ویسے ادا کیجیے، یعنی کہ پہلی رکعت میں آپ سبحان اللہ پڑھیے، پھر الحمد شریف پڑھیے، پھر سورت میں لائیے، رکوع و سجود کرنے کے بعد دوسری رکعت کھڑے ہو کے الحمد شریف سے شروع کیجیے، سورت ملائیے، پھر رکوع و سجدہ کرنے کے بعد التحیات پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں۔ اگر امام صاحب تیسری رکعت آپ میں جا کے آپ ملے، پھر بھی آپ تیسری رکعت اور چوتھی رکعت امام صاحب کے ساتھ ادا کیجیے، پہلی اور دوسری رکعت جس طرح ہم نے بتایا اس طرح ادا کیجیے۔ اگر آپ امام صاحب کے ساتھ جا کے چوتھی رکعت میں شریک ہوئے تو آپ امام صاحب کی بھی چوتھی ہے اور آپ کی بھی چوتھی رکعت ہے، تو آپ کی پہلی، دوسری اور تیسری رکعت رہتی ہیں، تو آپ نے جب امام صاحب سلام پھیر دیں تو کھڑے ہو جائیے اور پہلی رکعت ویسے ادا کیجیے، سبحان اللہ پڑھیے، الحمد شریف پڑھیے، سورت ملائیے اور آپ رکوع و سجدہ کیجیے۔ اب کیونکہ آپ امام صاحب کے ساتھ چوتھی رکعت میں شامل ہوئے تھے تو آپ کی چوتھی رکعت
اور پہلی رکعت مل کے 2 رکعت ہو گئی تھی. تو اب آپ نے 2 رکعت ادا کر لی. 2 رکعت ادا کرنے کے بعد تشہد پڑھی جاتی ہے, قعدہ اولا کیا جاتا ہے. تو اب آپ قعدہ اولا کیجیے. تو آپ نے چوتھی رکعت جو امام صاحب کے ساتھ پڑھی اور پہلی رکعت جو آپ نے اپنی علیحدہ پڑھی, 2 رکعت کو ملانے کے بعد آپ نے قعدہ اولا کرنا ہے. پھر کھڑے ہو جائیے, پھر دوسری رکعت ادا کیجیے, یعنی اس میں الحمد شریف پڑھیے, سورت ملائیے, پھر رکوع و سجدہ کیجیے. اب آپ کی ٹوٹل مل ملا کے چوتھی, پہلی اور دوسری 3 رکعت ہو گئی. اب آپ چوتھی رکعت میں کھڑے ہو جائیے. جب چوتھی رکعت میں کھڑے ہوں گے اب آپ دیکھیے کہ آپ نے 2 رکعت مکمل ادا کی ہیں جن میں آپ نے ساتھ میں سورت ملائی ہیں, اور 1 رکعت چوتھی آپ نے وہ ادا کی ہے جس میں امام صاحب نے سورت ساتھ میں الحمد شریف کے ساتھ سورت ملائی نہیں تھی. تو اب آپ نے 2 رکعت سورت کے ساتھ ملانے کے ساتھ پڑھ لی, 2 رکعت آپ نے سورت ملانے کے علاوہ پڑھ لی, ایک تو آپ نے امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی. تو اب آپ جو تیسری رکعت پڑھ رہی ہیں جس میں سورت نہیں ملائی جا سکتی, تو وہ آپ نے تیسری رکعت میں صرف الحمد شریف پڑھنی ہے, سورت نہیں ملانی, رکوع اور سجود کرنے ہیں. اب آپ کی ایک امام صاحب کے ساتھ ادا کی ہوئی چوتھی رکعت اور آپ نے جو 3 پہلی دوسری اور تیسری رکعت ادا کی تھی, تینوں یہ ملا کے 4 ہو گئی. تو آپ کا ادائی اخرا کیجیے, تشہد پڑھیے, درود شریف اور دعا ملانے کے بعد سلام پھیر کیجیے. اب آپ کی 4 رکعت مکمل ہو گئی. اب اگر آپ امام صاحب کے ساتھ جا کے شریک ہی آخری التحیات میں ہوئے تھے, تو اب آپ نے پہلی دوسری تیسری چوتھی ساری رکعت رہتی ہیں. تو اب آپ جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے پہلی رکعت ویسے ہی ادا کریں گے جیسے اکیلے نماز پڑھتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں. اس میں آپ سبحان اللہ پڑھیں گے, آپ الحمد شریف پڑھیں گے, ساتھ میں سورت ملائیں گے. پھر دوسری رکعت ایسے پڑھیں گے کہ آپ الحمد شریف پڑھیں گے, ساتھ میں سورت ملائیں گے. پھر تیسری رکعت میں صرف الحمد شریف پڑھیں گے, سورت نہیں ملائیں گے. پھر چوتھی رکعت میں صرف الحمد شریف پڑھیں گے, سورت نہیں ملائیں گے. تو آپ کی 4 رکعت مکمل ہوگی. پھر آپ آخری التحیات پڑھنے کے بعد سلام کریں گے. تو یہ مسبوق کے لیے جو امام صاحب کے ساتھ رکعت میں پیچھے رہ جائے اس کے لیے نماز ادا کرنے کا طریقہ کار ہے کہ وہ اپنی بقیہ ماندہ رکعت کیسے ادا کرے گا. اگر یہاں تک کسی قسم کا کوشچن ہو تو آپ ہم سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اب دوسری جو حالت ہے, یعنی آپ امام صاحب سے کس طرح پیچھے رہ سکتے ہیں, وہ کہلاتی ہے لاحق. یعنی کہ آپ امام صاحب کے ساتھ پہلی ہی رکعت میں شامل ہوئے تھے, نماز کے دوران کچھ ایسا ہوا کہ آپ امام صاحب کے ساتھ شامل نہیں رہ پائے, امام صاحب آگے نکل گئے, آپ پیچھے رہ گئے. اب یہ سچویشن کیسی ہے؟ پہلی جو سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ امام صاحب کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے, کسی وجہ سے آپ قیام میں, رکوع میں, یا آپ قوما میں یا جلسہ میں یا سجدہ میں کچھ دیر کے لیے سو گئے. اس طرح سے سو گئے کہ آپ بے خبر نہیں ہوئے. جب امام صاحب اگلے رکن میں گئے تو آپ کو احساس ہوا اب آپ امام صاحب اگلے رکن میں چلے گئے ہیں, آپ ابھی پچھلے رکن میں ہیں. آپ کہلائیں گے لاحق, یعنی آپ امام سے پیچھے رہ گئے. نماز تو آپ نے ساتھ ہی شروع کی تھی لیکن اب آپ امام صاحب سے پیچھے رہ گئے. تو آپ کیا کریں گے, پہلے جس رکن میں آپ پیچھے رہ گئے تھے اس رکن کو اچھے سے ادا کیجئے, پھر واپس آ کے امام صاحب سے ملیے. اگر آپ واپس آئے اور امام صاحب اس سے اگلے رکن میں چلے گئے تھے تو اب آپ وہ رکن جو آپ کا امام صاحب کے ساتھ پیچھے رہ گیا اسے اچھے سے ادا کیجیے. اس میں جتنا مقدار میں قیام کرنا یا رکنا فرض یا واجب ہے اتنی مقدار میں رکیے, پھر امام صاحب کے ساتھ آگے جا کے شریک ہو جائیے. تو اس طرح سے آپ امام, ہو سکتا ہے کہ آپ تشہد پڑھ رہے ہوں اور امام صاحب قیام میں ہوں, لیکن کیونکہ آپ امام صاحب سے پیچھے رہ گئے تو آپ نے واجبات اور فرائض پورے ادا کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ اگر آپ قاعدہ اولا میں شریک ہوئے, جیسے ہی آپ شریک ہوئے امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اب آپ قاعدہ اولا میں شریک ہوئے ہیں اور قاعدہ اولا میں تشہد پڑھنا واجب ہے, چاہے امام صاحب کھڑے ہو گئے لیکن کیونکہ آپ امام صاحب کے ساتھ قاعدہ اولا میں شامل ہو گئے تھے
اور قاعدہ اولا میں تشہد پڑھنا واجب ہے تو اپنی پوری تشہد ادا کیجئے، واجب ادا کیجئے، پھر آپ کھڑے ہو کے امام صاحب کے ساتھ قیام میں شریک ہوں گے۔ اگر آپ نے جو واجب چھوڑ دیا تو یہ آپ نے غلط کیا، پہلے واجب پورا ادا کیجئے اور پھر امام صاحب کے ساتھ شامل ہوئیے گا، ٹھیک ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ قاعدہ اولا میں بیٹھ جائیے، پوری تشہد پڑھیے اور امام صاحب کے ساتھ آ کے قیام میں شریک ہو جائیے۔ جب تک آپ قیام میں آئیں، ہو سکتا ہے اگر امام صاحب رکوع میں چلے جائیں تو آپ کے قیام کے لیے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑے رہیے، پھر آپ رکوع میں جائیں گے تو آپ رکوع میں جا کے امام صاحب کو حاصل کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اس پراپر پروسیجر کو فالو نہیں کیا تو آپ کا اگر کسی رکن کا جتنی مقدار میں اس میں رکنا فرض تھا اتنی مقدار میں اگر آپ وہاں پہ نہیں رکے تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ یعنی آپ سجدے میں نیند وغیرہ آ گئی، آپ سجدے میں تھے تو آپ امام صاحب کھڑے ہو گئے اگلی رکعت کے قیام میں، اب جیسے امام صاحب نے اگلی رکعت کے قیام میں کھڑے ہو کے کھڑے ہوئے تو اور اس کے بعد وہ اگلی رکعت کے رکوع میں چلے گئے، آپ جا گئے تو آپ اب کھڑے ہو کے ڈائریکٹ رکوع میں نہیں آئیں گے امام صاحب کے ساتھ، پہلے آپ سجدے سے کھڑے ہو کے قیام کریں گے کتنی مقدار میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار، پھر آپ رکوع میں آئیں گے۔ تو پھر اگر امام رکوع سے جلسہ میں چلا گیا ہو، رکوع سے قومہ میں چلا گیا ہو تو آپ رکوع سے رکوع 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار آ کے رکوع میں رکیے، پھر آپ قومہ میں جائیے۔ تو اگر امام صاحب قومہ سے آگے سجدہ میں چلے گئے ہوں اس وقت تک تو آپ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار قومہ میں کھڑے ہوئیے، پھر سجدہ میں جا کے امام صاحب کے ساتھ شریک ہوئیے۔ تو آپ امام صاحب سے پیچھے پیچھے تھوڑا چل رہے ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سچویشن کہلاتی ہے لاحق، یعنی دوران نماز آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا تو یہ سچویشن کہلاتی ہے لاحق۔ تو پہلے ہم نے مسبوق کو ڈسکس کیا ڈیٹیل کے ساتھ، پھر دوسرا ہم نے لاحق کو ڈسکس کیا۔ تو ان دونوں میں مسبوق اور لاحق میں اگر دونوں میں سے کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ یا کوشچن ہو تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔